ادا کرتا ہوں کہ آپ ہنگامی کال پر رات لیٹ گئے. ہم نے فیصلہ کیا کہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور جس طرح ایک ورکنگ ڈے کے دوران آپ تمام لوگوں نے وہ درد محسوس کیا جو طارق مرک صاحب نے اٹھایا تھا اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ آج بڑی تعداد میں یہاں آئے جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی وساطت سے پنجاب حکومت اور راولپنڈی انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت طارق مرک صاحب کو حوالات میں بند کرنے کی اطلاع جلوہ شہروں میں ہوئی جو ساتھی رات اس وقت 12-1 بجے جاگ رہا تھا وہ سب ساتھی تھانے کے باہر بھی پہنچ چکے تھے. اس سے بھی سب دوستوں کا اصرار تھا کہ ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے جرنلسٹوں کی کہ ہمیں مری روڈ بلاک کر دینا چاہیے جب تک ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں وہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے. آج پھر جتنے دوست پنڈی سے اسلام آباد کے مختلف سیکٹر سے مختلف ٹی وی چینل سے اخبارات سے آئے سب کی ایک ہی رائے تھی کہ یہاں میں آج یہاں مریض کو بنانا چاہیے یا سی پی دفتر جا کر وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے. ہم نے سب کی تجاویز سنی ہے اور انتظامیہ کو اور پنجاب حکومت کو ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جذباتی رد عمل نہیں ہے. یہ طارق مرک کے ساتھ اس کی جدوجہد کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کی جڑپ ہے. اگر ہم اس رات روڈ بلاک کرتے تو شاید آپ سمجھتے کہ جذباتی رد عمل تھا طارق تھا اس لیے لوگ آ گئے. ہم نے 4 دن کے بعد آج اجلاس رکھا. 4 دن اس لیے آپ کو دیے کہ شاید آپ کو احساس ہو کہ طارق مرک پاکستان کی سب سے بڑی یونین کا صدر ہے جس کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ صرف جدوجہد کا مسافر ہے کوئی اس میں چارج نہیں ہے. اس لیے آج ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے. آپ کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جذباتی رد عمل 2 دن بعد ختم ہو جاتا ہے. ہم نے 4 دن کے بعد یہ اجلاس رکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ طارق مرک ہماری ریڈ لائن ہے. 4 دن کے بعد کیا ہم ہفتے بعد 1 مہینے بعد جب بھی بات کریں گے طارق مرک کے لیے لوگ اسی طرح نکلیں گے. اور آج کی کال شہرتی کال تھی. یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے لیے تھی. پاکستان بھر سے کراچی سے لاہور سے حیدرآباد سکھر ملتان پشاور کوئٹہ اور ایون لندن سے لوگ یہ کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ طارق مرک کے لیے کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کب رکھ جائے. بیرون ملک سے لوگ پوچھ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم پاکستان کے ہائی کمیشن یا ایمبیسی کے باہر کس دن دھرنا دیں. اس لیے آج بھی ہم نے جذباتی رد عمل دے کر روڈ کو بند نہیں کیا کیونکہ یہ بیرومیٹر ہمارے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں گے روڈ بند کریں گے. قائد کہہ رہا ہے کہ
पुलिस गर्दी मैं जिन दोस्तों ने यह मशवरा दिया, अक्सरियत की राय थी कि हमें CPO के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए, मैं आपको ऐलान करता हूं कि अगर आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर हमारा मुतालबा मंजूर न हुआ, तारक फिरक पर तशद्दुद करने वाले, तारक फिरक को हाबिस पे जहाँ में रखने वाले SHO और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो फिर अगला धरना कहाँ पे होगा? जिसके लिए 24 घंटे का हम दोबारा नोटिस दे रहे हैं। उम्मीद है कि तारक फिरक के साथ जो हुआ वो सब लोग ऐसा जो मानता है उसने गलती की है, तो हमें अब भी यकीन है कि पुलिस ने जो गफलत का मुजाहरा किया अब नहीं करेगी और 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई, 24 घंटों के अंदर अंदर ये ना हुआ तो फिर हम CPO के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान करेंगे। और हो सकता है कि वो न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों को न हो, हम कोशिश करेंगे पुलिस के रवैये को देखकर अपना लाहे अमल बनाएंगे कि हमने पीर से लोगों को बुलाना है, हमने KP से लोगों को बुलाना है, हमने पंजाब और रावलपिंडी के इस्लाम से लोगों को बुलाना है, और इट में भी पॉसिबल कि धरना हमारा शुरू करने का टाइम हो लेकिन खत्म करने का टाइम हम मना दें, और वो धरना उस वक्त तक चले जब तक तारक फिरक को हम इसमें रखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ आप सब का शुक्रिया अदा करना, आपके जज्बात को समझ कर आप में से हर जर्नलिस्ट की ख्वाहिश थी कि रोज बंद होना चाहिए, हमें रात यहाँ पर गुजारना चाहिए, लेकिन हम साबित करना चाहते हैं कि ये जज्बाती रद्दअमल नहीं है, ये हमारी रेड लाइन का मामला है। मुझे उम्मीद है कि तारक फिरक के लिए जब कॉल देंगे आप इसी तरह यहाँ मौजूद होंगे। तारक फिरक ने न सुबह देखी, न दोपहर देखी, न शाम देखी, न रात देखी, वर्कर का मुआशी मसला हुआ, वर्कर का जाती मसला हुआ, तारक फिरक वहाँ मौजूद रहा। इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी में मेरे साथ आपको इसी तरह रिस्पॉन्स